اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتع فيها طويلا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك یا کریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان تذکرہ امام علی علیہ السلام کا قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج 22ویں ماہ مبارک رمضان ہے اور عنقریب آج کی اس رات کو شب قدر کی رات شب قدر کہا گیا۔ یہ وہ شب قدر ہے جو تیسری شب قدر ہے، ایک 19ویں شب قدر اور ایک 21ویں شب قدر اور ایک 23ویں شب قدر ہے۔ اس شب قدر میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ وہ قرآن ہے جو کبھی دفعتاً نازل ہوا، کبھی تدریجی نازل ہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ تمہیں شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ترین شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہر ایک امر کے حوالے سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہاں تک کہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ شب قدر ایک ایسی عظیم الشان شب قدر ہے کہ جس شب قدر میں پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے سے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے تقدیر کو بنائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات میں کہ امام زمانہ ہمارے مقدرات پر دستخط کریں گے، امضا کریں گے۔ ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شب قدر میں اللہ سے باتیں کرے، اہل بیت علیہ السلام سے باتیں کرے۔ ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب آپ کو بلایا گیا بات کرنے کے لیے تو آپ انہی سے بات کریے گا جس کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ اگر دوسروں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے حق میں جو ہے کوتاہی اور حق تلفی شمار کی جائے گی۔ اسی طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج کی رات ہم تم سے بات کریں گے، یا تم ہمارے دربار میں آ رہے ہو تو ہم تم سے، یا تم ہم سے بات کر رہے ہو۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے اور پوری رات بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرے، اور موبائلوں کو اور جو ہے ادھر ادھر کی باتوں کو، غیبتوں کو، ادھر ادھر کی ہر چیز کو ترک کر دے، تاکہ یہ پوری رات منزہ و مبرہ اور پاک و صاف جو ہے ہم گزارے، تاکہ ہمارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تذکرے کو پیش کر رہے ہیں، وہیں سے گوشہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب تک کہ ہم شہزادی کا تذکرہ نہیں کریں گے، یہ تذکرہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تفسیر نور الثقلین میں اور برہان میں اور بحار الانوار میں اور تفسیر فرات کوفی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ سورہ قدر کے حوالے سے تفسیر پہ امام فرماتے کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ فاطمہ جو ہے یہی شب قدر ہے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها، جو شخص شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کا حق ادا کرے، پہچاننے میں، فقط ادرک لیلۃ القدر، کہ وہ خود بخود وہ شب قدر کی حق کو، شب قدر کو درک کر سکتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، من عرف فاطمہ، جو پہچان لے فاطمہ کو حق معرفت کے ساتھ، اور تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج تک کسی نے شہزادی فاطمہ کے حق کے معرفت کے ساتھ کسی نے نہیں پہچانا۔ فقط ادرک، جس نے پہچان لیا وہ شب قدر کے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، شب قدر کو درک کر سکتا ہے کہ شب قدر ہے کیا۔ انما سمعت فاطمہ، اب جب بات آ گئی ہے تو فاطمہ، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے،
تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تعبیر دی ہے، یعنی تشبیہ دی ہے، اور اس میں کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر تشبیہ دی ہے، اور بہت سارے علماء نے بہت ساری چیزوں کو بیان کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک حدیث اس سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتم عن معرفتها۔ میں نے آپ کے سامنے کیا کیا کہ معرفت کا حق جو شہزادی کا حاصل کر لے وہ شب قدر کو درک کر سکتا ہے، اور حدیث کیا پیش کر رہی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی انسان ان کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلها ومحبیها، اور کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو اور ان کی جو ہے فضائل کو اقرار نہ کریں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم فضائل فاطمہ کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام کرنے والے ہیں، عنوان تذکرہ شہزادی فاطمہ زہرا کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ ان سارے ایپیسوڈز میں ہم بتائیں گے کہ فاطمہ زہرا کی فضیلتیں کیا ہیں، آیتیں کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں، لیکن چونکہ اب گنجائش نہیں ہے، ہم انشاءاللہ مختصر ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جس میں امام معصوم نے شب قدر کو جو ہے شہزادی فاطمہ کو شب قدر سے تشبیہ دی ہے، شباہت دی ہے۔ لیلۃ القدر وعاء زمان للقرآن وفاطمۃ الزہرا وعاء مکانی۔ کہتے ہیں شب قدر ایک ظرف ہے جس ظرف میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، اور شہزادی فاطمہ زہرا ظرف مکانی ہے۔ توجہ فرما، شہزادی فاطمہ زہرا یہ ظرف مکانی ہے اور شب قدر ظرف زمانی ہے، یعنی جس گھر میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دوسری شباہت یہ ہے کہ لیلۃ القدر یفرق فیہا کل امر حکیم، جس طریقے سے شب قدر میں وہ قرآن کو نازل کیا کہ جو قرآن ہر امر کو جدا جدا پیش کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ الفارق بین الحق والباطل، کہ یہ وہ فاطمہ زہرا ہے جس کو حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کہا گیا ہے۔ یعنی وہ شہزادی جس طریقے سے قرآن حق و باطل کے حوالے سے امر کے حوالے سے فرق پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہی شہزادی و فاطمہ زہرا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ہے۔ لیلۃ القدر معراج الانبیاء، شب قدر کو معراج انبیاء کہا گیا ہے، انبیاء کی معراج قرار دیا گیا، ومعرفتها ومعراج الانبیاء، اور اسی طریقے سے شب قدر کی یعنی شب قدر کو معراج انبیاء قرار دیا گیا ہے، اور شہزادی کی معرفت کو معراج انبیاء قرار دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر ہی خیر من الف شہر، کہتے ہیں کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اسی طرح سے تسبیح فاطمہ بھی 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ شب قدر کی عظمت نہ ہوتی تو رمضان کا کوئی وجود نہ ہوتا، اسی طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہ کا کوئی اگر وجود نہ ہوتا تو نہ توحید کا کوئی وجود ہوتا، نہ نبوت کا کوئی وجود ہوتا، نہ امامت کا کوئی وجود ہوتا۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا، اے علی اور اے محمد اگر آپ دونوں نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو اور اس افلاک کو اس کو نہ پیدا کرتا۔ آخر میں لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر مجھے فاطمہ زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ شب قدر میں شب قدر کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا، اسی طرح اگر کوئی دعا شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر کرتا ہے تو پروردگار دعا قبول کر لیتا ہے۔ القرآن ہوا نور، قرآن کیا ہے؟ ایک نور ہے، نزل فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اس نور کو نازل کیا گیا، وہ فاطمہ ہی نور، فاطمہ بھی ایک نور ہے جس کو پروردگار عالم نے اس نور کے ذریعے سے زمین اور آسمان کے نور کو منور کر دیا۔ اور اسی طریقے سے شب قدر کامیابی کی شب ہے، فاطمہ زہرا بھی سر و سعادہ یعنی کامیابی کا راز ہے۔ اور اس کے بعد شب قدر کی وجہ آنے والے دنوں کا ماقبل دنوں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے شہزادی کی وجہ سے جس طریقے سے شب قدر کی وجہ سے ہم رمضان کے دیگر شبوں کا ہم احترام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم شہزادی کی وجہ سے ہم شہزادی کی اولاد کا احترام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر
لیلۃ الاحب من النار والعتق من الجہنم فاطمہ تعظیم الشیعۃ من النار، کہ شب قدر وہ ایک ایسی شب قدر ہے کہ جس شب قدر میں جو ہے انسان اگر جاگے اور عبادتوں میں مصروف ہو جائے تو یہی شب قدر ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی۔ اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے کہ جو اپنے شیعوں کو جہنم سے بچاتی۔ لیلۃ القدر سر من اسرار اللہ، شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ شب قدر سارے راتوں کا جو ہے سردار ہے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا بھی جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ تو ناظرین کرام، لقد جہل قدر لیلۃ القدر کذالک، اسی طریقے سے آخری بات ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شب قدر کو دنیا والوں نے جو ہے نا موقوف کر دیا، انکار کر دیا، جہالت کے پیمانے پر تولنے لگے۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو بھی لوگوں نے جو ہے نا جاہلانہ انداز میں بھلا دیا اور ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ لیکن جب شب قدر کی عظمت کو اگر پہچانوانے والا جب آ جائے گا تو شب قدر کی عظمت پہچانوایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب زمانے کے امام کا بھی ظہور ہوگا تو زمانے کا امام بھی آ کر جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا، اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جب پیش کریں گے تو دنیا والوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی بلندی کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اسی منزل کو اور اسی نشست کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔